بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کریم میں ہے، مسجدوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے بڑی بڑی مسجدوں میں یہ دیکھا ہے، بڑی بڑی پیاری مسجدیں بنا کے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، مگر تفسیر سے اس لیے غافل ہے کہ سامنے کوئی تصویر نہیں ہے۔ کیا بود بے شیر مسکا، کیا بود بے پیر پیر، تیرا پیر کوئی نہیں تو پیر کیسے ہو سکتا ہے، تیرا استاد نہیں تو علم کیسے حاصل کر سکتا ہے، تو کاریگر نہیں بن سکتا، تو سمجھدار نہیں بن سکتا۔ کسی دانا کی دوستی صحبت تجھے اس قابل کرتی ہے کہ تجھے کچھ دانائی کا ذرہ مل جاتا ہے۔ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ غور کریں تفرقہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا فرقہ وارائیت، تو جو نیا آئے وہ فرقہ ہے، جو حضور کا ہو وہ فرقہ نہیں، وہ اصل ہے۔ تو فرقہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اعتصام، یہ مضبوطی، یہ پکڑنا مضبوطی سے۔ کس چیز کو؟ اللہ نے کو آسمان سے رسی نہیں نیچے لمکا دی۔ کیا رسی چھوڑی؟ میری تفسیر اپنی، علامہ صاحب کی اپنی، مولانا صاحب کی اپنی، مولانا گوگل صاحب کی اپنی۔ آج کل ایک نئے علامہ صاحب وارد ہو گئے ہیں، جو ان میں کوئی ٹھوک دیتا ہے وہ بول دیتے ہیں، علامہ گوگل صاحب۔ تو ہر ایک کی تفسیر اپنی، میں سب کو رد کرتا ہوں، اپنی نہیں کروں گا، سب کی رد کر کے میں یہ کہوں گا، تفسیر کبیر نے لکھا، احیاء العلوم والے نے لکھا، امام غزالی، امام مان کے بھی پھر پیچھے مقتدی بغیرتی کرے پھر جوتوں کا قابل ہے وہ۔ کلندریہ سلسلہ ہے یہی کہ ہر بات دو ٹوک کی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے جو مرضی کہے، کیونکہ اگر سونے کو کوئی کہے پتل ہے تو اس کو کہیں گے یہ بغیرت جھوٹا ہے، سونا تو سونا ہے۔ اور ذرا سا کھوٹ ہو، یہ سنہرے میرے پیچھے بیٹھے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں، سونا سونا ہے، کھوٹ آ جائے پکڑ لیتا ہے، کسوٹی پکڑ لیتی ہے، کیا کہتے ہیں آج کل تو کمپیوٹر بھی پکڑ لیتا ہے، بہت کچھ چیزیں آ گئی۔ ساری تفسیروں کو چھوڑ کے تفسیر کبیر نے لکھا، احیاء العلوم نے لکھا کیا کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ وہ رسی ہم اہل بیت ہیں۔ ہر مسجد میں لکھا ہے، ہر وقت پڑھتے ہو، دعاؤں میں یہ مانگ کے تو پھر یا اللہ تفرقے میں نہ ڈال، تو خود تفرقے میں پڑا ہوتا ہے اور مزید تفرقے کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا واہ دنیا دارا تو خدا نال بھی 420 کی تھی۔ یہ بات ہے کہ ساری تفسیریں چھوڑ، اگر تو امام جعفر صادق کی تشریح تفسیر علم کو نہیں مانتا تو جا، ہم تجھ کو کتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس سے وہ کتا بہتر ہے جو کسی ولی کے ساتھ مل کے جنت کی سیر میں ہے، تو اس سے بھی بدتر ہے۔ اہل بیت کے بتائے ہوئے اسباق، بتائی ہوئی تفسیر کو کون رد کر سکتا ہے؟ تو یہ رسی کیا ہے؟ یہ رسی ہے، کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رسی ہم اہل بیت ہیں۔ اب یہ رسی جو ہے اس کا پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ اس کی میں تفصیل کروں گا۔ میں رات بھی مصطفیٰ جان کو کہہ رہا تھا کہ یہ آیت اگر ایک مہینہ بھی مختلف جگہ پہ بیان ہو تو یہ آیت کافی ہے، اگر اس کی طرف سے رحمت ہو تو پھر کمی اسی میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پکڑنے کا حکم ہے۔ ہم نے جناب کو پکڑا،
انہوں نے اپنے شیخ کو پکڑا، انہوں نے اپنے شیخ کو پکڑا، علی حاضل قیاس بابا داؤد شاہ خاکی کو پکڑا، انہوں نے مخدوم حمزہ کو پکڑا، انہوں نے مخدوم جمال الدین بخاری کو پکڑا، انہوں نے جا کے شہاب الدین سہروردی کو پکڑا، انہوں نے جا کے علی المرتضیٰ کو پکڑا، دوسرے طریق سے جا کے بابا داؤد شاہ خاکی نے غوث اعظم کو پکڑا، انہوں نے مولا علی کو پکڑا۔ رسی کہاں جا رہی ہے؟ تفسیر کر رہا ہے جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ یہ وہ رسی ہے جو اس کو تھام کے رکھے گا، یہ اس کو تھام کے رکھے گا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کو تو چھوڑا تھا، یہ کیوں چھوڑا تھا؟ یہ رسی ہے، یہ رسی اوپر سے نہیں آنے کہ تم نے لٹک جانا ہے۔ جو اس رسی کو نہ پکڑے وہ پھر لٹک ہی جاتا ہے اور ایسا بھٹکتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، ہر در سے رد ہو جاتا ہے۔ تو پکڑنے سے مراد ہی یہی ہے کہ تلاش کر اپنے من کی دنیا، اس میں ڈوب، اپنی رسی کو تلاش کر، کہیں سے پھرتی پھراتی جعفر صادق تک تو جائے گی، اہل بیت تک تو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ سلاسل کا نظام ایک رسی ہے، وہ رسی اہل بیت کی ہے، سلاسل اہل بیت کے ہیں، مرشد اہل بیت ہیں، پیر اہل بیت ہیں، باقی سارے ان کے مرید ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جس نے اس رسی کو نہیں پکڑا شروع سے تفرقہ، اس وقت سے تفرقہ، جو اس رسی کے ساتھ ہے اس کو ہم تفرقے میں نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے چھوڑا وہ تفرقے میں ہے۔